اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون۔ سورہ جاثیہ آیت 23۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیے مجیدہ میں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا موقف بیان ہوا ہے۔ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنایا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ خواہشات ہر انسان کے لیے بہت مشکل چیز ہے۔ اعدى عدوك نفسك التي بين جنبك، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، سب سے بڑا دشمن۔ لیکن گمراہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں 100% اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو، قیامت کو اور رسالت کو مکمل طور پر وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ خواہشات کی بنیاد پر ہے، چونکہ قیامت کا قائل ہونے کا مطلب جو ہے خواہشات کے اوپر پابندی لگانا ہے۔ محرمات، حلال، حرام، جائز، ناجائز کا مسئلہ آتا ہے قیامت کا قائل ہونے کی صورت میں، اور قیامت قائل نہیں ہوتے، آزاد ہوتا ہے انسان۔ لہٰذا معبود وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ اطاعت جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے مقابلے میں ہے، نہ ہر اطاعت۔ اللہ اور رسول کے اطاعت کے مقابلے میں تو اللہ کی بندگی کرنے کی جگہ وہ خواہشات کی بندگی کرتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو؟ جی، شیطان کی بندگی، شیطان کو معبود بناتے ہیں، بہی معنی کہ شیطان کے باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنایا اللہ کے مقابلے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ علی علم، علم کی بنیاد پر۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ذکر آتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ کیا مطلب اللہ گمراہ کرتا ہے؟ اس آیے مجیدہ میں اس کے جواب کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔
فرمایا کہ اضلہ اللہ، اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے علی علم، علم کی بنیاد پر۔ جی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کچھ کرنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو اپنے حال پر چھوڑتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جی، کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتا، مومن کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نظر کرم کے زیر سایہ رکھتا ہے بندہ مومن کو، لیکن یہ جو منکر ہے، اس منکر کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہوگا اور کہاں جائے گا؟ اس اپنے حال پر چھوڑنے کو اضلہ کہتا ہے۔ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے حال پر چھوڑنے سے اس نے گمراہ ہونا، اس لیے کہ سرچشمہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی آیت میں بھی فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا اس کو؟ کوئی ہدایت دینے والا اور نہیں ہے۔ اللہ نے ہاتھ اٹھایا تو گمراہی میں اتاہ گمراہی میں گر جائے گا۔ فرمایا علی علم، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے اللہ اپنے علم کی بنیاد پر، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اس پر حجت پوری کرتا ہے، حجت پوری کرنے سے پہلے اپنے حال پر نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پر حجت پوری کرتا ہے، حجت پوری کرنے کے بعد وہ راہ راست پر نہیں آتا ہے، اور آئندہ بھی راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ علم خدا میں ہے، علی علم، علم کی بنیاد کے اوپر۔ جیسا کہ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا، آپ کی قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جو ایمان لے آئے اور کوئی ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس علم کے بنیاد کے اوپر ان سب کو غرق کر دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے اوپر ایک عرصے تک حضرت نوح نے حجت قائم کی، دلیل قائم کی، معجزات پہ سب پیش کیا، سب کیا، اور اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے کہ آئندہ بھی ایمان لانے والے نہیں ہے، غرق آپ کر دیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ۔ جب ہدایت کا سرچشمہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اس کے پاس ہدایت کے تمام اوزار جو ہے وہ مفلوج ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اس کی قوت سماعت پر بھی مہر لگتی ہے، اس کے دل پر بھی مہر لگتی ہے، اس کا دل پھر سوچنے کا قابل نہیں رہتا۔ تمام ذرائع، تمام وسائل ہدایت کے جو ادراکات کے وسائل ہوتے ہیں، سمع و بصر، سب کے اوپر جو اللہ مہر لگاتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ نے جب ہاتھ اٹھایا ہدایت واپس لیا اللہ نے،
علی علم، اس علم کی بنیاد پہ یہ قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ 1000 لاکھ معجزے دکھائے، ایمان لانے والے نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھایا اللہ نے، جب اللہ نے ہاتھ اٹھایا اور کون ہدایت دے گا؟ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے ہاتھ اٹھانا۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون۔ اور وہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، دہر زمانہ مارتا ہے ہم کو، یعنی بوڑھا ہوتا ہے، عمر ہو جاتی ہے، پھر مر جاتا ہے۔ اور وما لهم من ذلك من علم، اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ انہم الا یظنون، صرف ظن اور گمان سے کام لیتے ہیں۔ یہ جو قیامت کا، آخرت کا منکر ہے، ان لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک عرصے تک زندگی کرتے ہیں، بوڑھا ہو جاتے ہیں تو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہم کو ہلاکت میں ڈالنے والا گردش زمانہ ہے۔ زمانے کے ہاتھوں ہم ہر جدید، ہر نئی چیز زمانے کے ہاتھوں پرانی ہو جاتی ہے، اور ہر تازگی میں زمانے کے بعد تعفن آ جاتا ہے، اور پھر زندگی بھی زمانے کے ہاتھوں موت کا شکار ہو جاتی ہے اور ختم، اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ اس کو ہم بھی دہری کہتے ہیں، جو اللہ کے قائل نہیں ہے، قیامت کے قائل نہیں ہے، اور وما لهم بذلك من علم، ان کو اس سلسلے میں علم نہیں ہے کہ ان کو زندگی دینے والا، مارنے والا کون ہے۔ ان کو علم نہیں ہے، یعنی اس کائنات میں کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی حیات دینے اور موت دینے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ مطلب یہ نہ بس زمانہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کل کائنات کو چھان مارا، یہ پوری کائنات کو چھان مارا، دیکھا سوائے زمانے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے کل کائنات کو چھان مارا اور دیکھا کچھ نہیں ہے سوائے زمانے کے، اور زمانہ ہی ہم کو مارتا ہے۔ یہاں کوئی موت دینے والا، زندگی دینے والا نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم نے کل کائنات کو چھان مارا اور دیکھا اور کوئی نہیں ہے؟ ایسا ناممکن ہے۔ اس عریض و طویل کائنات کے بارے میں آج کل کے ترقی یافتہ لوگ بھی اس کائنات کے ایک حصے کو جان پایا ہے، ایک حصے کو صرف، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا یعنی سب سے نزدیک ترین آسمان کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے چراغ ہیں، جتنے ستارے ہیں، وہ سب آسمان اول میں سماء دنیا میں ہے۔ جتنے کہکشائیں ہیں سب سماء دنیا میں ہیں،
پہلے آسمان پر ہے سارے کہکشائیں۔ انسان کو ابھی پہلے آسمان کے کوئی عشر عشیر جو ہے اس کو پتہ نہیں چلا، پہلے آسمان کے ابھی تازہ تازہ جو ہے وہ کہکشانوں کا انکشاف ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کتنا ہزار نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاؤں کا پتہ چلا ہے، ہزاروں نوری سال روشنی کی رفتار کو کرتے ہیں ماپنے کا ذریعہ۔ نور سب سے تیز ترین رفتار جو ہے روشنی کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس ایک نوری سال میں بہت بڑی مسافت آتی ہے، ہزاروں نوری سال کے دور دراز سے کہکشاؤں کا انکشاف ہوا ہے، اور ابھی انکشاف ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اخبار میں آیا تھا کہ تازہ ترین کہکشاؤں کے انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ سب آسمان اول کی بات ہے، آسمان اول کے بھی عشر عشر معلوم نہیں ہے، اور پھر آسمان دوم سوم چہارم پنجم ششم ہفتم 7 آسمان ہیں۔ اس کل کائنات کو چھان مارا ہے ہم نے، اور کوئی نہیں ہے سوائے دہر کے۔ ما لہم بذالک من علم، اس بات پر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، ایک گمان کے اوپر یہ لوگ جو ہے کام کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک وہم ہے، ان کا گمان ہے، وہ بھی ان کے خواہشات کے مطابق ایک گمان آتا ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی حلال حرام نہیں ہے، کوئی جہنم اور کوئی جنت نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک واہمہ ہے، گمان ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان کے سامنے ہمارے آیات پوری وضاحت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو ان کی حجت صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ کوئی اموات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی قیامت آئے گی، اس میں مردے اٹھائے جائیں گے اور حساب کتاب دے گا۔ یہ سب جو ہے غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو ذرا ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کے لے آؤ اور دکھاؤ ہم کو یوں زندہ ہو سکتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ اصل مدعا دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ کیا ہے، قیامت کا تصور کیا ہے۔ قیامت کا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا دار تکلیف ہے، اور اس دار تکلیف کے ختم ہونے کے بعد ایک دار جزا آنے والا ہے۔ قیامت کہتے ہیں اس کو، جزا دینے والا دن آئے گا۔ اس جزا دینے کے لیے اٹھایا جائے گا، نہ ہر وقت جب کسی کے جی چاہے تو اٹھایا جائے۔ یہ دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا کہ ایسے ہی اٹھا دیا گا۔ جزائے اعمال کے لیے جب جزا کا دن آئے گا، یعنی وہ حشر کا دن ہوگا، روز جزا جب آئے گا تو اس وقت اٹھایا جائے گا۔ مدعا یہ ہے، نہیں کہ ہر وقت اٹھایا جا سکتا ہے، یہ مدعا نہیں، انبیاء نے کبھی نہیں کہا ہر وقت اٹھایا جائے گا۔
روز جزا اٹھانا ہے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی، انبیاء کا مدعا یہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہے تم کو مارے گا، اللہ زندگی دے گا، لا ریب فی یوم قیامت کے میں کوئی شبہ، کوئی تردد نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، ریب کا ترجمہ لا ریب فیہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے ترجمہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ شک کہتے ہیں دونوں برابر ہو، مثبت منفی پہلو برابر ہو، اس کو شک کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کے اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ انبیاء کا مدعا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اعمال کی سزا دینے کے لیے یا جزا دینے کے لیے اٹھایا جائے گا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اس کس لیے اٹھایا جائے گا، یہ جزا و سزا کے لیے اٹھایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی سلطنت، بادشاہت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ پہلے بھی بتایا، بارہا بتایا، قرآن مجید کے آیت آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ، تصریح اور پوری صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خلق اور تدبیر میں تفریق نہیں ہے، خالق ہی مدبر ہے۔ اللہ خالق السماوات والارض ہے، جس طرح خالق السماوات والارض ہے، اسی طرح لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے آسمانوں اور زمین کا نظام اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان اور زمین کو چلاتا کون ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے یہ بادشاہت؟ آسمان اور زمین کی سلطنت، ملک السماوات والارض کس کے ہاتھ میں ہے؟ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اور اس سلسلے میں کسی کو آپ گنجائش دیتے ہیں، یہی شرک ہے، شرک ہے ہی یہی۔ اس لیے مشرکین تو یہی تو کہتے تھے اللہ خالق ہے اور تدبیر کائنات میں دوسرے ارباب شریک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دوسرے ارباب جو ہے ہمارے امور کو چلاتا ہے، آسمان اور زمین کے جو ہے وہ نظام کو چلانے والے جو ہے وہ دیگر ارباب ہیں۔ شرک ہے ہی یہی۔ شرک کیا ہے؟ خلق اور تدبیر کو جدا کرنا شرک ہے۔ خلق اللہ کا کام ہے، تدبیر غیر اللہ کا کام ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شرک کسی اور چیز کا نام ہے ہی نہیں۔ کتنے آیات ہیں قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ، اس میں سے ایک یہ آیت بھی ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کی شرکت نہیں ہے۔
اور جب قیامت برپا ہوگی تو باطل پرست لوگ خسارے میں ہوں گے۔ قیامت کی جو خسارت ہے، قیامت کا جو نقصان ہے، وہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وہ ابدی زندگی کا نقصان سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ جاثیہ آج جیسا و جت وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جب عدالت گاہ لگ جائے گی، اس عدالت گاہ کے سامنے ہر امت گھٹنوں کے بل، ہر فرد کی بات نہیں ہو رہی، ہر امت جو ہے وہ جواب دہ ہوگی۔ ابھی ہم بتائیں گے آپ کو ہر امت کا کیا مطلب۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو اپنے نامہ اعمال کی طرح بلائی جائے گی۔ ہر امت کو بعنوان امت بلائی جائے گی۔ دو قسم کے اعمال ہیں، انفرادی فردی صحیفہ عمل ہے، ہر فرد کو اپنے اعمال کا جزا و سزا دیکھنا ہے، اور ایک کے مجموعی اور امت کے طور پر ایک یزید ایک جرم کرتا ہے تو اس پر سب لوگ راضی ہوتے ہیں، پوری امت کو جواب دینا ہوگا۔ اس کی تشریح آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔